آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے روزہ تقاضۂ فطرت۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں جو ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض کیا گیا۔ صوم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ اس فاسٹنگ منتھ رمضان المبارک میں جب ہم روزانہ روزہ رکھ رہے ہیں، ایسے ماحول میں لفظ صوم کی تشریح ہمارے لیے بڑی لذیذ بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ روزہ صوم کا اردو میں معنی ہے، اور صوم کی لغوی تعریف یہ ہے الامساک والکف عن الشیء، کسی شے سے رک جانا، کسی شے سے باز رہنا اور اسے بجا نہ لانا، اس کا ارتکاب نہ کرنا، اس کو صوم کہا جاتا ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام قرآن مجید برہان رشید میں ان کا جہاں تذکرہ ہے، جس وقت وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر ماحول میں آئیں تو لوگوں نے پوچھا بغیر باپ کے بچہ کیسے پیدا ہوا؟ تو آپ نے کہا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ سورہ مریم میں آیت نمبر 26 ہے۔ کہنے لگیں کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس واسطے میں کسی بھی انسان سے آج ہرگز گفتگو نہیں کروں گی۔ تو انی نذرت للرحمن صوما، اب صوم کا مطلب کیا؟ امساک۔ یہاں پر کھانے پینے سے امساک مراد نہیں تھا، بلکہ بات کرنے سے امساک مراد تھا کہ میں بات نہیں کروں گی، گفتگو نہیں کروں گی۔ تو گفتگو سے رک جانے کو قرآن مجید میں صوم سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ ہے لغوی معنی۔ آگے کسی چیز سے بھی رکنا وہ اس میں متحقق ہو سکتا ہے، لیکن اصطلاحی طور پر صوم کی تعریف ہے الامساک نہارا عن المفطرات بنیۃ من اہلہ من طلوع الفجر الی غروب الشمس۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ ہے رک جانا دن کے وقت مفطرات سے، وہ چیزیں جو روزہ توڑ دیتی ہیں ان چیزوں سے باز رہنا، رکے رہنا، اور ویسے نہیں، نیت کے ساتھ، اور پھر نیت بھی اس کی جو نیت اور روزے کا اہل ہے۔ تو اس سے حائض عورت کو نکال دیا گیا، اور ایسے ہی غیر مسلم کو نکال دیا گیا کہ وہ نفاس والی یا حیض والی عورت یا غیر مسلم یا غیر عاقل جو ہے وہ اہل نہیں اس کا۔ اس واسطے یہ قید لگائے گی کہ نیت ہو، اہل سے ہو، اور پھر اس کا ٹائم کیا ہے؟ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج کے غروب ہونے تک۔ تو یہ اصطلاحی تعریف ہے کہ اتنے وقت میں ان شرطوں کے ساتھ مفطرات سے، کھانے پینے اور جماع سے اور دیگر وہ چیزیں جو روزہ توڑتی ہیں ان سے بچے رہنے کا نام روزہ ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ ہماری شریعت میں 2 ہجری میں 10 شعبان کو فرض ہوا۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے 9 مہینوں کے روزے رکھے، یعنی 9 رمضان آپ کی ظاہری حیات میں آئے۔ قرآن مجید برہان رشید میں روزے کا تذکرہ متعدد مقامات پر موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جہاں بھی روزے کا ذکر ہے۔ ایسے ہی سورہ احزاب میں آیت نمبر 35 کے اندر رب ذوالجلال فرماتا ہے الصائمین والصائمات، وہ مرد جو روزہ رکھتے ہیں اور وہ عورتیں جو روزہ رکھتی ہیں،
کیا ہے ان کے لیے؟ عبد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، رب ذوالجلال نے ان کے لیے مغفرت کو تیار کر رکھا ہے اور اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید میں خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، کہ وہ نیکی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ اپنی پسندیدہ خوشحال زندگی میں ہوگا، بلند جنت میں ہوگا، بلند باغ جس کے ٹہنیوں کے گچھے جھکے ہوئے ہیں، اللہ فرمائے گا کھاؤ پیو مزے کے ساتھ، اس کے بدلے میں جو تم نے اپنا عمل ایام خالیہ میں بھیجا تھا، یعنی گزرے ہوئے اوقات کے اندر جو تم نے روزے رکھے تھے، ان روزوں کے عوض آج تمہیں یہ جنت کی نعمتیں دی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید کا چوتھا مقام جہاں پہ روزے کا ذکر ہے وہ التائبون العابدون الحامدون السائحون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے۔ تو اس طرح قرآن مجید برہان رشید کے متعدد مقامات پر روزے کا تذکرہ موجود ہے۔ آج ہماری جو گفتگو ہے کہ روزہ تقاضا فطرت ہے، اس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمہ جہت مخلوق کے اندر روزے کا ایک کنسپٹ موجود ہے، کسی نہ کسی طرح روزے کا تصور ہر مخلوق کے اندر پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ جانور کسی موسم میں نظر آتے ہیں، کسی میں نظر نہیں آتے۔ ابھی بالخصوص جو برفانی علاقے ہیں وہاں پر جو موسم برف باری کا گزر رہا ہوتا ہے تو پرندے غاروں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ہی بہت سے دیگر جاندار اور جانور نظر نہیں آتے، زیر زمین چلے جاتے ہیں، اور ان دنوں کے اندر وہیں وہ سارا وقت گزار دیتے ہیں، اور جس وقت یہ برف باری کا موسم یا بعض دیگر علاقوں کے جو خاص موسم ہیں وہ گزر جاتے ہیں تو وہی پرندے، وہی جانور اپنے سوراخوں سے، غاروں سے باہر آ جاتے ہیں، اور ایسے میں ان کے نئے پر نکلے ہوتے ہیں اور ان کی کھال نئے نکھار والی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کے لیے ایک روزے کا سلسلہ ہے، اس میں انہوں نے کچھ وقت کھانے پینے سے اجتناب کیا ہے اور وہ ایک نیند سوئے رہے ہیں اور اس کے بعد وہ آ گئے ہیں اور ان میں نئے رنگ برنگے ان کے پر اور ان کے اجسام کے خد و خال جو مظاہر ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھ لیں کہ درختوں میں پت جھڑ کا موسم ہے تو یہ بھی ان کا ایک روزے کا سلسلہ ہے۔ جو جسم میں فاضل مادے تھے وہ پتوں میں اکٹھے ہو گئے اور پھر پتے زرد ہو گئے اور پتے جھڑ گئے اور وہ درخت بالکل یعنی پتوں سے خالی ہو گئے، اور کچھ دن گزرے تو نئی بہار ان درختوں پہ جلوہ گر ہوئی۔ تو یہ جو وقت گزرا درختوں کے اوپر، یہ درختوں کا ایک روزہ تھا۔ ایسے انسان جو ہے اس کے لیے بھی فطرت کا تقاضا تھا کہ یہ کچھ وقت کے لیے کھانے پینے سے اجتناب کرے، ہر وقت کھاتے رہنا، ہر وقت پیتے رہنا، شہوتوں میں ڈوبے رہنا، خواہشات کا پجاری بن جانا، یہ فطرت کا تقاضا نہیں تھا۔ فطرت کے تقاضے کے مطابق یہ تھا کہ جیسے دیگر چیزیں، جانور، مخلوقات، وہ کچھ وقت ایسا ضرور ان کا ہے جس میں وہ کھانے پینے سے اجتناب کر کے کھائے پیے بغیر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس کے عوض میں ان کی زندگی میں نکھار آتا ہے، بہار آتی ہے۔ تو ایسا ہی حضرت انسان کو یہ روزے کا موقع دیا گیا کہ کھائے پیے بغیر جب یہ کچھ وقت گزارے گا تو صورتحال کیا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اب جس چیز کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے وہ چیز ستھری ہو جاتی ہے، وہ پاک ہو جاتی ہے، پھر اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی انسان کے بدن میں جو نحوستیں داخل ہو جاتی ہیں ان نحوستوں کو نکالنے کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے، اور یہ انسانی بدن کی زکوٰۃ ہے، اور اگر روزہ رکھ لیا جائے تو پھر پیچھے بدن ستھرا ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پرندے جو مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے تک کہیں غائب رہے، غاروں میں موجود رہے، باہر نکلے تو بہت خوبصورت پر ان کے نکلے ہوئے تھے، اور جانوروں کے اندر اون بڑی خوبصورت تھی،
اور کئی جانور جس طرح کے سانپ ہیں وہ اپنی پوری کی پوری کھال ہی چینج کر کے باہر آ چکے تھے اور نیا رنگ اور نیا جوبن موجود تھا، تو ایسے ہی انسان بھی رمضان المبارک کا یہ مہینہ یہ ایک ایسی حالت میں روزہ رکھ کے گزار رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اس وقت چہرے کھلے ہوتے ہیں، حشاش بشاش ہوتے ہیں، اور بدن میں ایک تازگی ہوتی ہے اور ایک نیا نور چہروں پہ جلوگر ہوتا ہے، چونکہ جس جسم کی زکوٰۃ نکل چکی ہے اب اس جسم کو ایک نئی حیات میسر آ چکی ہے، ایک نیا جوبن اور ایک نیا نکھار اس میں موجود ہے۔ اسی وجہ سے عید والے دن روزے داروں کے چہرے سب سے ممتاز ہوتے ہیں اور روزے داروں کے چہروں پر ایک نکھار ہوتا ہے۔ اگر انسان فطرت کے تقاضے کے مطابق چلتا ہے تو اس کو فطری خوشی ملتی ہے، فطری زندگی اس کو میسر آتی ہے، اور یہ تقاضا فطرت ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں للصائم فرحتان فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی روزے دار کو اس وقت میسر آتی ہے جب افطار کا وقت ہوتا ہے، روزانہ افطار کا وقت ہوتا ہے یا عید الفطر کا وقت ہوتا ہے، اس وقت روزے دار کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کیوں خوشی محسوس ہوتی ہے؟ کہ اس نے فطرت کا تقاضا پورا کیا۔ یہ فطرت ہے انسانی، اور یہ فطرت کا قانون ہے کہ انسان جس کا کھائے اس کا حکم مانے، اور انسان اپنے خالق کو پہچان کر اس کی بات کا احترام کرے۔ تو ایک انسان کو روزہ کھولتے وقت خوشی اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ اس نے اپنے رب کے کہنے پر، رب کا حکم مان کے پورا دن اس نے بھوکے گزار دیا ہے۔ حالانکہ چاہتا تو چھپ کے بھی کھا سکتا تھا، نہ دوستوں کو پتا چلتا نہ گھر والوں کو پتا چلتا، مگر اس نے عملاً یہ ثبوت دیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اس انداز میں جس وقت دن گزارا اور رات مغرب کے وقت افطار کے ٹائم کو پہنچا تو واقعی اس کو یہ فرق محسوس ہوئی کہ میں کسی اور کے حکم کا پابند نہیں ہوں، میں اپنے رب کے حکم کا پابند ہوں، اور میں نے عملاً یہ ثابت کیا ہے کہ میرا رب پر ایمان بالغیب ہے اور میں رب کا فرما بردار ہوں۔ تو فطرت کا جو نعرہ تھا اس کے مطابق اس شخص نے لبیک کہا، تو اس بنیاد پر تقاضۂ فطرت کو پورا کرتے ہوئے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس وقت اب اس کی زکوٰۃ نکلتی رہتی ہے تو جسم پاک رہتا ہے، تو پاک جسم اس لائق ہے کہ اس کو نوازا جائے۔ تو کیا نوازش ہوگی؟ رب ذوالجلال حشر کو اس بندے کو اپنا دیدار کرائے گا۔ حشر والے دن اتنی نفاست اس میں جلوہ گر ہو چکی ہے، یہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کا اعزاز کیا جائے، اس کا اکرام کیا جائے۔ رب ذوالجلال اس کو اپنا دیدار کرائے گا۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ روزے میں کوشش تھوڑی سی کی تھی، کام تھوڑا سا کیا ہے، محنت تھوڑی سی کی ہے، مگر اس کی اجرت بہت زیادہ میسر آئی ہے۔ دنیا میں چند گھنٹے بھوکے رہ لینا، پیاسے رہ لینا، یہ آسان سا معاملہ ہے، مگر رب ذوالجلال کا جو دیدار ہے وہ بہت بڑا انعام ہے۔ تو ایک انسان جس وقت تقاضۂ فطرت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے تو فطری خطوط پر جب چل کے اس نے زندگی گزاری ہے تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو اتنا نوازا ہے کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال اس بندے کو اپنا دیدار عطا کرے گا، اور اس وقت یہ انسان حیران رہ جائے گا جب رب ذوالجلال کو دیکھے گا۔ اس وقت سمجھے گا کہ جو میں نے روزہ رکھا ایسے عظیم رب کے لیے یہ بھی کوئی عبادت تھی، مجھے تو ساری زندگی کا روزہ رکھنا چاہیے تھا کہ جب میں بالغ ہوا تھا روزہ رکھتا، فوت ہوتا تو روزے کی افطار ہوتی، اتنا کامل روزہ مجھے ایسے رب کے لیے رکھنا چاہیے تھا۔ بہرحال رب ذوالجلال اس تقاضا فطرت کو جو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے بہت بڑے انعام سے نوازنے والا، اور جو شخص اس سلسلے میں غفلت کرتا ہے اسے پھر رسوائی کا سامنا بھی ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی اسے رسوائی ہے، عقبہ کے اندر بھی رسوائی ہے۔ اب وہ شخص جس نے رمضان المبارک کے روزے تو نہیں رکھے مگر عید کے دن وہ عیدگاہ میں پہلی صف میں جا بیٹھتا ہے اور اچھے سفید کپڑے اور زرق برق لباس پہن کے اور بیوٹی پارلر سے تیاری کر کے آ جاتا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کے جسم پر جوبن ہے یا نخار ہے یا بہار ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وہ عید الفطر کا دن تو یوم الجوائز ہوتا ہے، یوم تقسیم انعامات، اور اس دن رزلٹ بولتا ہے، نتیجہ سنایا جاتا ہے کہ روزے دار تیرے روزے کا یہ ثواب ہے، تراویح کا یہ ثواب ہے، تیرے نوافل کا یہ ثواب ہے، تیرے صدقہ و خیرات کا یہ ثواب ہے، تسبیح و تعلیل کا یہ ثواب ہے، تیری تبلیغ دین کا اور دین کے سمجھ کے لیے سفر کا یہ ثواب ہے۔ یہ اس دن رزلٹ
اناؤنس کیا جاتا ہے، اور کتنا بے وقوف ہوگا وہ شخص کہ جس نے امتحان تو دیا نہ ہو اور نتیجہ سننے کے لیے وہ کہیں چلا جائے اور رزلٹ کا انتظار کرتا پھرے۔ اس واسطے آج وقت ہے کہ ہم اس تقوی کلاس کے اسٹوڈنٹ بنے رہیں تاکہ کل اس کا نتیجہ سننے کے ہمیں موقع ملے۔ اور اگر آج کسی نے غلطی کی، کوتاہی کی اور تقاضۂ فطرت کو پورا نہیں کیا اور وہ روزہ نہیں رکھ رہا اور اللہ کے دربار کا بگوڑا بنا ہوا ہے، تو کل کس چیز کا وہ رزلٹ سنے گا؟ جس نے فصل کاشت نہ کی ہو، بیج نہ بویا ہو، وہ کل کیا پیداوار حاصل کر سکتا ہے؟ اس واسطے یہ فطرت ہے کہ آج کاشت کرو تو کل کاٹو، اگر آج کاشت نہیں کرو گے تو کل کاٹنے کا وقت نہیں آئے گا۔ یقیناً اس تھوڑی سی مشقت کے بعد وہ دن آنے والا ہے جو تقسیم انعامات کا دن ہے۔ ایک تو وہ بڑا دن ہے قیامت کا، اور ایک یہ ابھی رمضان المبارک کے بعد جو عید کا دن آنے والا ہے۔ تو اس دن وہی شخص، اس کا چہرہ ستھرا ہوگا، اگرچہ اس کے کپڑے بالکل سادے سے ہوں، اور اگرچہ اس نے کوئی شیمپو یا صابن بھی استعمال نہیں کیا، اگر اس نے روزے رکھے ہیں تو اس کے بدن کی زکات نکل چکی ہے، بدن کی زکات نکل چکی ہے۔ تو جس طرح وہ پرندے نئے اور خوبصورت پروں میں جلوہ گر ہوتے ہیں، تو یہ بھی اس فطری خوبصورتی کے ساتھ عید کے دن جلوہ گر ہوتا ہے۔ اور جو شخص آج اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا اور تقاضا فطرت کو وہ پورا نہیں کر رہا، اسے سوچنا چاہیے۔ شاعر مشرق نے بھی یہ کہا تھا، ٹہنی گئی جو عہد خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے، ہے لا زوال عہد خزاں اس کے واسطے، کوئی واسطہ نہیں ہے برگ و بار سے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اب اگر موسم خزاں آ جائے اور کوئی لاڈلی سی ٹہنی درخت سے کٹ جائے کہ اب درخت پر تو نہ پتا رہے گا، نہ پھول، نہ بلبل، تو ایسے درخت کے ساتھ رہنا میں پسند نہیں کرتی، میں اس سے جدا ہو جاتی ہوں۔ وہ ٹہنی روٹ کے کٹ گئی، جدا ہو گئی، درخت کا خزاں کا زمانہ گزر گیا، تو پھر کیا ہوا؟ بہار کا زمانہ آ گیا، پھول بھی آ گئے، پتے بھی آ گئے، سب کچھ جلوہ گر ہوا، بلبل بھی آ کے اس نے اپنے راگ الاپے۔ لیکن جو ٹہنی کٹ گئی تھی، کیا وہ ہری بھری ہو سکتی ہے؟ کیا اس ٹہنی کو پھر پتے نصیب ہو سکتے ہیں؟ کیا اس ٹہنی کو کوئی بلبل میسر آ سکتا ہے؟ کیا اس ٹہنی پر بھی کوئی پھول لہلہا سکتا ہے؟ نہیں نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے کٹ گئی، ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی، ہمیشہ کے لیے خشک ہو گئی، اس کو کبھی بھی اس درخت سے ہریالی کی سوغات میسر نہیں آئے گی۔ تو میرے بھائیو، آج جو شخص امت کے کارواں سے کٹ گیا کہ اس امت پر تو روزوں کا وقت آیا ہے، اور معاذ اللہ کہتا ہے یہ مشکل ہے، مصیبت ہے، میں کیسے دن بھوکا رہ کے گزاروں، رات کیسے میں تراویح پڑھوں، جو روٹ گیا، کٹ کے جدا ہو گیا اور اس کو خزاں سمجھتا ہے، تو اسے سوچنا چاہیے اگر خزاں نہ ہو تو بہار کیسے آئے؟ پہلے خزاں آتی ہے، پھر بہار کا موسم ہوتا ہے، اور خزاں ہی اصل میں بہار کا پیش خیمہ ہے اور سبب ہے۔ خزاں سے فاضل مادے دور ہوتے ہیں تو پھر درخت صحت مند ہوتا ہے اور بہار جلوہ گر ہوتی ہے۔ ایسے ہی رمضان المبارک، اس کو اگر خزاں کہو تو پھر بھی اس میں فائدہ ہے، اور یہ تو خزاں ہے ہی نہیں، یہ حقیقی بہار ہے جس کی وجہ سے جسم سے زکات نکل جائے گی اور باقی جسم صحیح ہو جائے گا، اور پھر کل سبزہ دوبارہ میسر آئے گا، اور جو آج کٹ گیا، روٹ گیا، جدا ہو گیا، کل عید کا دن ہوگا تو کٹی ہوئی ٹہنی کو تو ہرا بھرا نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کوئی اس کو سبز رنگ بھی لگائے تو پھر بھی کیا اس پہ پتے آ سکتے ہیں؟ کیا اس پہ پھول لگ سکتے ہیں؟ غنچے چٹک سکتے ہیں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ایسا نہیں ہے پھر آج رمضان المبارک کی قدر ہونی چاہیے، اور کوئی شاخ بھی شجر امت سے جدا نہیں ہونی چاہیے، اور کسی کو بھی رمضان المبارک کے بارے میں یہ ذہن نہیں بنانا چاہیے کہ یہ مشکل ہے، یہ مصیبت ہے یا مشقت ہے، اسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے یہ تو ہماری روحانی زندگی کا سبب پیدا کیا ہے۔ حالات میں کس قدر میوزک، معاشرے میں کس قدر گندگی ہے، اور سوسائٹی کس طرف وہ عریانی فحاشی کے سیلاب میں ڈوب چکی ہے، ایسے میں اگر رمضان المبارک بھی نہ ہو، یہ توبہ کے لمحات بھی نہ ہو، طہارت کا کورس بھی نہ ہو، تو روحانیت بچ کیسے سکے، انسان کی حقیقی زندگی محفوظ کیسے رہ سکے؟ اس واسطے رمضان المبارک کی قدر کرنی چاہیے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں آلودگیوں سے اور دھوئیں کے ماحول سے بچانے کے لیے، ہماری روحانیت کو بالیدگی دینے کے لیے یہ موسم دیا ہے، اور اس میں روزہ رکھنا یہ تقاضا فطرت ہے، اور جو رکھتا ہے وہ شجر امت سے پیوستہ ہے، اس پر امید ہے بہار آئے گی، اور ضرور عید کے دن وہ بہار آ رہی ہے جس دن انعامات تقسیم ہوں گے۔ اور جس نے آج
اس کو بہار نہیں سمجھا اور روٹ گیا، دور ہو گیا، اس کو کل کبھی بھی کچھ بھی میسر نہیں آ سکتا۔ اس واسطے معزز ناظرین، ہمیں رب ذوالجلال کی دی ہوئی توفیق سے آج جو صحت و عافیت کے ساتھ ہم موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ماہ رمضان المبارک کا جو مکمل سلیبس ہے ہمیں اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نماز پنجگانہ، رات کو تراویح، دن کو روزہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام اعضاء کو ہر آلودگی سے محفوظ رکھنا اور کار خیر کی طرف متوجہ رہنا، یہ بھوک اور پیاس کے ساتھ ایک تقاضا ہے فطرت کا ہم سے، اور اس تقاضے کو اللہ کے فضل سے آج امت کے بیٹے اور امت کی بیٹیاں، یہ ان کی طرف سے اس کے تقاضے کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اور یہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اجسام کی زکوٰۃ نکالنے کا عمل جاری رکھا ہوا ہے۔ 1 مہینہ زکوٰۃ نکالنی ہے، 11 مہینہ کے لیے، 11 ماہ کے لیے بدن ستھرا ہو جائے گا اور بدن آلودگیوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ لہذا تقاضۂ فطرت کو پورا کرتے ہوئے مکمل طور پر ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی پابندی ہونی چاہیے اور ہر نیکی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اچھی طرح اپنے جسموں کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقاضۂ فطرت کو بجا لانے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔